آج اڈیالہ جیل میں القادر ٹرسٹ کے ہیئرنگ کے لیے آئے ہوئے تھے. خان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ 7واں گواہ ہے جس پہ کراس ایگزامینیشن اس وقت شروع ہے. القادر ٹرسٹ اپنی نوعیت کا پہلا کیس ہے جو ثابت کرتا ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کس حد تک جاتی ہے. ایک ٹرسٹ جس میں ٹرسٹی کا ذاتی کوئی بینیفٹ نہیں ہوتا، اور یہ اس قسم کا ٹرسٹ تھا. جس طریقے سے شوکت خانم ہاسپٹل ہے، جس طریقے سے نمل یونیورسٹی ہے، اور اس یونیورسٹی میں القادر میں جس میں بچے اسلامی تعلیم حاصل کر رہے تھے فری آف کاسٹ، جس میں ٹرسٹی یعنی خان صاحب کا ٹرسٹی ہونے کے سوا اور کوئی ذاتی بینیفٹ نہیں ہے، اور جس میں پراسیکیوشن کے گواہ نے یہ ایڈمٹ بھی کیا ہے کہ اس میں سے خان صاحب نے ذاتی طور پر اس کیس میں کوئی بینیفٹ نہیں لیا ہے. اس قسم کے کیس ہمارے چل رہے ہیں. کئی گھنٹے ہمیں لگتے ہیں کورٹ میں انٹر ہونے سے. آج آلموسٹ 1.5 کلومیٹر ہمیں پیدل جانا پڑا. ہماری گاڑیوں کی بھی اجازت نہیں دی گئی، اور اس کے بعد ہائی کورٹ بھی جا رہے ہیں. ہائی کورٹوں میں بھی یہ کیسز پینڈنگ ہے. دوسری طرف آپ نے حسن اور حسین کو دیکھا جو آلموسٹ 7 سال بعد پاکستان آئے، جن کے خلاف سپریم کورٹ کی فائنڈنگ ہے، جس کے خلاف جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی رپورٹ سے جن کے خلاف ریفرنسز پینڈنگ تھے، وہ اپنے ابسکانشن آنے کے لیے کورٹ نے اجازت بھی دے دی. وہ ایک دن پیش ہو گئے اور دوسرے دن ان کے سارے کیسز ختم ہو گئے. یہ وہ کیسز تھے جو کئی عشرے پہ چلنے والے تھے، جن میں ان کے ثبوتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ ایڈمٹ کر چکے تھے ان گھر میں رہنا، اور یہ ایڈمٹ کر چکے تھے کہ انہوں نے اس کا حساب نہیں دیا تھا کہ اس کے خریدنے کے لیے پیسہ کہاں سے آیا اور یہ ملکیت کس کی تھی. آج بھی ایون فیلڈ ایک معمہ ہے. کسی کو نہیں پتہ یہ کس کی ملکیت ہے، یہ کتنے پیسوں سے خریدی گئی، کب کیسی خریدی گئی. یہ آج بھی یہ معمہ حل نہیں ہوا ہے، جبکہ اس میں انوالو سارے جو ایلیمنٹس تھے، سارے کیریکٹرز تھے، وہ ایکوٹ بھی ہو گئے. ہم عدلیہ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں بھی 45 سال انتظار کر کے پھر یہ نہ کہنا کہ انصاف نہیں ہوا تھا، ڈیو پروسیس نہیں فالو ہوا ہے. آپ کے ہوتے ہوئے ہم انتظار کر رہے ہیں، عدلیہ پہ اعتماد کرتے ہیں، عدلیہ سے امید رکھے ہوئے ہیں ہمیں بھی انصاف جلد سے جلد دیا جائے، اسی طریقے سے جس طریقے سے ان لوگوں کو جلدی انصاف ملتا ہے، جبکہ ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں. ساتھ ہی ساتھ خان صاحب کے ساتھ آج پولیٹیکل معاملات پہ بھی بات ہوئی ہے، اور پولیٹیکل معاملات پہ افغانستان کی سچویشن پہ بھی بڑا کنسرن ہے. افغانستان کے ساتھ ایسے معاملات کبھی پی ٹی آئی کے دور میں نہیں ہوئے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کی ناقص فارن پالیسی کی وجہ سے، ناقص پالیسی کی وجہ سے یہ سارے خدشات سے آتے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان کے دفاع میں کوئی کسر نہیں رکھی جائے گی، اور ہمارے فورسز ہمتاً پاکستان کے دفاع میں مضبوط ہے، اور انشاءاللہ تعالی دفاع میں کوشش کرتے رہیں گے. ساتھ ہی پولیٹیکل معاملات پہ خان صاحب سے ڈسکس ہوا ہے. آج یونانیمسلی خان صاحب نے ڈائریکشن دی ہے اور خان صاحب نے اپروو کیا ہے. انشاءاللہ تعالی نیشنل اسمبلی کے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے ہمارے چیئرمین کی طرف مروت صاحب انشاءاللہ ہمارے امیدوار ہوں گے. ہم باضابطہ طور پر اسپیکر کو کل لیٹر لکھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ یہ نامینیشن پاکستان تحریک انصاف کے بے کینڈیڈیٹ سنی اتحاد کونسل کی رائٹ ہے، وہی میجر اپوزیشن پارٹی ہے، اور ہم کل مطالبہ کریں گے کہ یہ پوزیشن جو ہے وہ ہمیں دی جائے. گوہر صاحب، اس وقت جو سب سے بڑا کنفیوژن کریٹ ہوا ہے وہ آپ کی جو پی ٹی آئی کی وکلا قیادت ہے اور سیاسی قیادت ہے. عمران خان صاحب نے آئی ایم ایف کے سامنے جو احتجاج ہوا اس کو کنڈم نہیں کیا، آپ نے کنڈم بھی کیا، آپ نے لا تعلقی کا اظہار کیا. مروت صاحب نے کہا جی کے پی میں جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس میں بڑی کرپشن ہوئی ہے، اس پر کیا کہیں گے؟ دوسرا یہ بتائے گا جو آپ کی خصوصی نشستوں کا معاملہ اس وقت چل رہا ہے اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے؟ جہاں تک آپ نے آئی ایم ایف کے لیٹروں کا ذکر کیا، لیٹر ہم نے ضرور لکھے تھے، ان کو یاد دہانی کروائی تھی. جہاں تک امریکہ میں پروٹیسٹ کی اجازت ہے، وہ اوورسیز پاکستانی اپنے ملک کے مطابق اپنا پالیٹکس کرتے ہیں.
ہم نے یہاں سے کوئی آرگنائز کر کے نہیں بھیجا ہے کہ آپ آرگنائز کریں پروٹیسٹ. وہ اگر اپنے طرف سے کرتے ہیں تو ہم ان کو روک نہیں سکتے. وہ پاکستانیز ہیں اور وہ اوورسیز پاکستانیز ہیں, وہ امریکنز پاکستانیز ہیں, تو ان کے اپنے ملک کے مطابق جو پالیٹکس وہ کرتے ہیں وہ یہ ان کا رائٹ ہے. جہاں تک ریزرو سیٹ کا ہے, ریزرو سیٹ پہ ہم سارے متفق ہیں, اور متفقہ طور پر یہ ہمارا ورشن ہے کہ آرٹیکل 51 کے مطابق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اس کی جیتے ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹیں نہیں مل سکتی. یہ پروپورشنیٹ کے قانون کے خلاف ہے کہ اگر آپ وہ سیٹیں لے کے ہم سے لے کر کے ان پارٹیز کو دے کے کے پی کے کی مثال لے لے, کے پی کے میں 17 سیٹیں جیت چکی تھیں 3 پولیٹیکل پارٹیز, آپ نے ان کو 27 اور سیٹیں دے دی ان پارٹی کو جو 17 سیٹیں اجتماعی طور پر جیت چکی ہیں. اس لیے یہ تو لاجک بھی نہیں مانتا, یہ قانون اور آئین کی بھی خلاف ورزی ہے. ہم سمجھتے ہیں انشاءاللہ تعالی عدلیہ اس پہ فیصلہ دے گی, سپریم کورٹ اس کا حل نکالے گی. یہ ہمارا رائٹ ہے اور ہمیں ملنا چاہیے. اگر پاکستان تحریک انصاف کی وومن کی ریپرزنٹیشن وہاں نہیں ہوگی تو ہم سمجھتے ہیں ایمان کمپلیٹ نہیں ہے, اسمبلی کمپلیٹ نہیں ہے. تھینک یو.